الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلی العظیم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے 13ویں پارے کے سورہ رعد کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28. سورہ رعد کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ بڑھاتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہوتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑا سا ساز و سامان ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اللہ کے دین کا، اس کے احکام کا، کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں نازل کی گئی اللہ کی طرف سے نشانی؟ یعنی ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، ہمیں پہچان ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی نشانی کیوں نازل فرمائی؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پا جاتے ہیں. اور سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ تو ہو گیا آیت کا ترجمہ. ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو آخرت کی طرف جانا ہے، جب وہاں کی زندگی اصل زندگی بتلائی گئی ہے، تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نشانیاں کیوں نہیں بنا دی کہ کوئی بھی دھوکہ نہ کھاتا،
ہر ایک اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے خدا کو پہچانتا، اس کی کتابوں کو اس کی کتاب مانتا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بلا تردد، بلا توقف، بلا تلثم، بلا تعتب تصدیق کرتا، ایمان لاتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہم مسلمان لوگ بھی حق اور باطل کو پہچاننے میں بہت تردد میں آ جاتے ہیں، شک میں آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی گمراہ کرنے والا ہو یا کوئی گمراہ کرنے والی چیز ہو تو آسانی کے ساتھ اس کی گمراہی کا شکار ہو کر راہ راست اور راہ ہدایت سے بھٹکنے کا پورا خطرہ بنا رہتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانیاں کیوں نہیں بنا دی؟ واقعی یہ سوال بنتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 27 سورہ رعد کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، نہیں مانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، پیغام لے کر۔ یہ پیغام کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں تاکہ لوگوں کے پاس نشانی مل جائے، اور میں عرب کے ریگستان میں ندی بہا دوں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ سناتے ہیں وہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں جو کے طور پر بھیجی تھی کہ ہم یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں، تب تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہاں کر دیں تو ہم ان چیزوں کو بدل کر آپ کے مطالبے کے اور ان کے مطالبے کے مطابق بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ایسا نہ کریں اور توبے کا دروازہ کھلا رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ایسا نہ کریں اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی حضرت جبرائیل کا پیغام بھیجا تھا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو یہ سب نہ ہو اور ہم توبہ کا اور سوچنے کا موقع کھلا رکھیں، جب چاہے گا توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل تفتح لهم ابواب التوبہ، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں کیوں نہیں کرواتے؟ آپ یہ سوچیں گے اور سوچنا بجا ہے، لیکن وہی بندہ سوچے گا جن کو ماضی کے حالات کی جانکاری نہ ہو یا جانکاری تھی مگر بھول گیا۔ ماضی میں کیا گزرا؟ ماضی میں یہ گزرا کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، مگر اس معجزے سے ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ نے بیت المقدس کے دروازوں کی گنتیاں بتلا دی، مگر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، جن میں اگر سب سے قریب میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کم معجزات دکھلائے، مردہ چڑیوں کو زندہ کر کے اڑایا، پیدائشی گنجے، پیدائشی جذامی، پیدائشی نابینا، پیدائشی گنجے، ان لوگوں پر ہاتھ پھیر کر ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائی اللہ کے حکم سے۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر اناج کیا رکھے ہیں اور کتنا رکھے ہیں؟ حضرت عیسیٰ یہ کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ میرے پاس اپنا کلام بھیجتا ہے، اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو آپ بتلائیے ہمارے گھروں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلاتے تھے، کرامتیں تھیں، لیکن ان کرامتوں کی وجہ سے کیا سب لوگ ایمان لے آئے؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے میدان میں پورے ملک والوں کے سامنے اپنی لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلتے ہیں۔ چند وہ جادوگر تو ایمان لائے، مگر وہ بادشاہ، اس کے وزیر اور ملک کے باشندگان کیا یہ ایمان لے آئے؟ یہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھوں کو بغل سے دبا کر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ اس نشانی کو دیکھ کر کون ایمان لایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پر لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے، دریا ہٹ بڑھ گئی اور بنو اسرائیل گزر گئے۔ پیچھے فرعون کی پوری فوج تماشا دیکھ رہی تھی، اس فوج میں سے کون ایمان لایا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلوا ڈالی، قوم میں سے کون ایمان لایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے مطالبے اور قوموں کے مانگنے پر 1-2 بار نہیں، 10-20 بار نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں بار ان کے ان مطالبات کو پورا کیا ہے جس طرح کے مطالبات قوم کیا کرتی تھی، مگر ان مطالبات کو دیکھنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لاتا تھا۔ یہ بالکل پکا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اس لیے اگر یہ امت محمدیہ کے شروع کے وہ لوگ کفار مکہ اور آس پاس کے کفار جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کے نبی کے دل میں بات آ بھی رہی ہے
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو یاد دلایا، ہم لوگوں کو بتلایا۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ سوال ہی بن کر کھڑا ہو جاتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہبری اور ہدایت نہ فرماتے کہ ہاں نشانیاں بے شمار نازل اللہ نے کی، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی لوگ اسی طرح کفر و شرک، انکار و الحاد پر ڈٹے رہے، کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ ہوا کہ نشانیوں کے آنے کے بعد اللہ کی حجت پوری ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو فوراً عذاب میں پکڑا اور قومیں نیست و نابود کر دی گئیں۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی دانشوری، آپ کے کامل العقل اور سلیم الفطرتی، تمام چیزیں یہاں پر آپ کی حکمت اور دوراندیشی، تمام انبیوں سے آپ کا اعلیٰ اور افضل ہونا اور صفات میں تمام انبیاء سے بڑا ہونا یہاں بتلاتا ہے۔ جب جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل تفتح لهم ابواب التوبہ، بلکہ ان کے لیے توبہ کے ہی دروازے کھلے رکھے جائیں، لہذا توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے نشانیاں نازل ہی نہیں فرمائی ہیں۔ اللہ نے اتنی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اتنی نشانیاں بنائی ہیں کہ انسان غور کرتا رہے گا، اس کو لکھتا رہے گا، اس کو قلم بند کرتا رہے گا، وہ نشانیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، زمانہ آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ایک سے بڑھ کر ایک عالم وجود میں آتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ذرا ہم بھی غور کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، جب ہم عالم کے اندر غور کرتے ہیں، دنیا کے اندر غور کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے واسطے بنائی ہیں، ان کا مقصد ہے، ان کے معالم ہیں، ان کے نہایت ہیں، اور وہ سب چیزیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ نے زمین بنائی، یہ زمین اپنے کام میں لگی ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ انسان کی خدمت کرنا۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، بہت مرتبہ آپ نے خطبوں میں یہ جملہ سنا ہے، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، دنیا تمہاری خدمت کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ اب دیکھو زمین، اگر یہ زمین نہ ہوتی ہم اور آپ کہاں پر ٹھہرتے، کہاں پر بیٹھتے، کہاں پر سوتے، کہاں پر مکان بناتے، کہاں پر یہ اپنے کاروبار دنیا سجاتے، یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ کہاں پر سجتی بنتی سنورتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور زمین نے ہمیں استقرار دیا، زمین نے ہمیں قرار دیا، زمین نے ہمیں اپنے اوپر ٹھہرایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے ہمارے لیے ہماری زندگی کے بقا کا سامان نکالا، اناج نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، دنیا کی دوسری ساری کھانے پینے کی چیزیں نکلتے ہیں۔ اگر وہ اناج نہ ہو، اگر وہ پھل فروٹ نہ ہو تو محترم بھائی اور دوستوں ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ ہم بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے، ہم مر جائیں گے، پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے کھانے کی چیز نکالی، اور آپ جانتے ہیں کھانے میں سب سے اصل کیا چیز ہے؟ کھانے میں سب سے اصل کیا چیز ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یا آپ کو بتاؤ کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو پوری دنیا کا کوئی انسان کبھی یہ نہیں کہتا
کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے۔ جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو آدمی پوری زندگی کھاتا ہے مگر من نہیں بھرتا؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا؟ روٹی۔ سب لوگوں کا جواب صحیح ہے، روٹی، گیہوں۔ آدمی ہر دن 3 ٹائم کھاتا ہے، 4-5 ٹائم بھی کھاتا ہے، پوری زندگی کھاتا ہے، مگر کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ارے کیا پک گیا، ہم نہیں کھائیں گے۔ کوئی بھی چیز بنتی ہے، گوشت بنے چند دن لگاتار، آدمی کہتا ہے طبیعت بھر گئی۔ اچھے سے اچھا کھانا پکے، قیمتی سے قیمتی اور مہنگے سے مہنگا کھانا پکا لیں، لیکن چند دنوں کے بعد طبیعتیں اچاٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، اتنے دنوں سے ہم روٹیاں کھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہماری طبیعت اس روٹی سے نہیں بھری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصل غذا ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ روٹی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، لیکن روٹی ان کو بھی ناپسند ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ لیں کہ روٹی اور چاول تو چل جائے گا، مگر اس میں گیہوں اصل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اناج پیدا کیا ہے، ہمارے لیے زندہ رہنے کا سبب بنایا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسی زمین سے اللہ نے ہم کو پانی عطا فرمایا۔ پوری زندگی آپ پیتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے، من نہیں بھرتا، طبیعت اچاٹ نہیں ہوتی۔ دنیا کے قیمتی سے قیمتی مشروبات آپ تناول فرمائیں، مہنگے سے مہنگے پینے والی چیزیں آپ پئیں، مگر طبیعت اچاٹ ہو جائے گی، ایک دن چھوڑیں گے، مگر پانی سے کبھی بھی طبیعت اچاٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی زمین سے اللہ نے خزانے نکالے، اسی زمین سے اللہ نے ہمارے لیے ہمارے مالدار ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ پوری دنیا کی ہر چیز ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور، یہ جنگل، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے، یہاں تک کہ سورج، چاند، آسمان۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں صاف صاف لفظ میں کہا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ چیزیں ہماری خدمت گزار ہیں، ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ چیزیں اپنے کام میں لگی ہیں، لیکن ہم ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ چیزیں نہ ہوں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پانی نہ ہو ہم کب تک جئیں گے؟ ہوا ختم ہو جائے ہم نہیں جی سکتے، سورج ختم ہو جائے ہم نہیں جی سکتے، زمین ختم ہو جائے ہم نہیں جی سکتے، کھانے پینے کی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے ہم نہیں جی سکتے۔ ہمیں ہر چیز کی اپنے بقا کے لیے ضرورت ہے، لیکن ہماری ضرورت کسی چیز کو نہیں ہے۔ اگر پورے زمین پر ایک بھی انسان نہ ہو، زمین کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک بھی انسان نہ ہو، پانی کو کوئی کمی ہوگی، جنگل کو کوئی دشواری ہوگی، ہوا کو کوئی کمی پڑے گی، سورج یا چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہمارے رہنے اور ہمارے نہ رہنے سے کوئی فرق پڑ جائے۔ تو سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں پیدا نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بطور نشانی کے بنایا ہے کہ تم دیکھو ہم نے تمہیں کن کن چیزوں پر حکومتیں دی ہیں۔ سورج پر حکومت، ان کی کرنوں کو ہم قید کر کے بیچتے ہیں، ان کی کرنوں سے ہم کام نکالتے ہیں، اپنے گھروں میں روشنی دیتے ہیں، اپنے چیزوں کو پکاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے طرح کے ان سے کام نکالتے ہیں۔
चाँद से हम फ़ायदा उठाते हैं, समंदर से हम फ़ायदा उठाते हैं, समंदर पर हम चलते हैं, उससे खजाने निकालते हैं, उससे रोजी रोटी कमाते हैं, हवाओं को हम कैद करते हैं, हवाओं से हम काम निकालते हैं। कौन ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा राज नहीं चलता, जिस पर हम हुकूमत नहीं करते? मगर बार बार अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि ज़रा इन चीज़ों के अंदर गौर भी किया करो। कौन इनको पैदा करता है, कौन इनको हुक्म देता है, कौन इनको कंट्रोल करता है? इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो हमारे हैसियत के मुताबिक करोड़ा करोड़ गुना बड़ी हैं और ताकतवर हैं, उनको हम मुसख्खर करते हैं। कौन करवाता है? किसके हुक्म से वो हमारे लिए मुसख्खर है? अगर वो 1 डिग्री भी कम या ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन हम तड़प कर मर जाएं, मगर कोई ताकत है, कोई कुदरत है जो उसको ठीक ठीक अंदाज से चला रही है। कुरान मजीद इन बातों पर गौर व फिक्र की दावत देता है। अब हमें यह सोचना है कि दुनिया के सारी चीज़ों के काम तो हमें समझ में आ रहे हैं, सारी चीज़ों पर हमारी हुकूमत भी समझ में आ रही है, सारी चीज़ें हमारे गुलाम हैं, हमारे खादिम हैं, ये बात भी समझ में आ रही है, मगर हम किस काम के हैं? हम दुनिया में किस चीज़ के काम के हैं? मैंने अभी आपके सामने सवाल रखा था, आप बतलाएं। यही गौर करेंगे, इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम दुनिया में किसी के भी काम के नहीं हैं। हम एक तिनके को भी काम नहीं आ सकते, हमारे बगैर वो तिनका बिल्कुल आज़ाद है, मस्त पड़ा हुआ है, मगर उन तिनकों के बगैर हमें बेशुमार मुश्किलात हैं। हम उन तिनकों के बाद मर्तबा इतने मोहताज हो जाते हैं कि उनको टार्च लेकर तलाश करते हैं, काश एक तिनका मिल जाता और हम अपनी तकलीफ को दूर कर पाते। हम तिनकों के मोहताज हैं, मगर वो तिनका हमारा मोहताज नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को किस काम के लिए पैदा किया है? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया है, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्न इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जन्नातों को अपने काम के लिए पैदा किया है, पूरी दुनिया हमारे लिए और हम अल्लाह के काम के लिए। फ़इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। ये है पूरा रोटेशन, ये है पूरा सर्किल जिसमें हमें बात समझने की ज़रूरत है। जब हम दुनिया के लिए पैदा ही नहीं किए गए, जब हम आखिरत के लिए पैदा किए गए हैं, जब हम अल्लाह के काम के लिए पैदा किए गए हैं, तो मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये बात लाजिम होगी, ये बात लाजिम होगी कि हमारा रास्ता तय है, हमारी मंजिल तयशुदा है, हमारा हदफ, हमारा एम पहले से मुकद्दर किया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है। आप जानते हैं कि जब आदमी अपनी मंजिल से भटकता है, जब आदमी रास्ता खो जाता है, तो फिर उसकी क्या हाल होती है आप जानते हैं? क्या बतलाना पड़ेगा? जब कोई रास्ता भटक जाता है, मंजिल खो देता है, तो उसकी कैफियत बेचैनी की होती है, वो हैरान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो इज़्तिरार में मुब्तला हो जाता है, फिर उसको सुकून नहीं मिलता। वो अपने घर को, जब तक अपने घर को ना पहुंच जाए, उसको सुकून नसीब नहीं हो सकता। वो बेकरार रहेगा, भटकता रहेगा। बिल्कुल यही हाल हमारी है। हमारी मंजिल तय है, हमारे रास्ते तय हैं, हमारे एम तय हैं, हमारे हदफ तय हैं। हम जब जब अपनी मंजिल से, जब जब अपने रास्ते से भटकेंगे, हम बेचैन होंगे, हमारे दिल बेचैन होंगे, मुस्तरिब होंगे, हम सुकून को खो बैठेंगे।
آج ہمارے حالات یہی ہیں، پوری دنیا پر ہماری بادشاہت ہے، پوری چیزوں پر ہم راج کرتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس دولتیں بھی ہیں، ہمارے پاس بچے بھی ہیں، بیویوں کی خوشی بھی ہے، رہنے کے مکان بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، تمام اسباب مہیا ہیں، اور ہم میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ سال بھر کے نہیں، 10 سال کے کھانے کے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نسلیں اور پشتیں ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات سب کے اندر ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، ہم بے چین رہتے ہیں، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی، ہم بہت پریشان رہتے ہیں۔ یہ بات اکثر لوگوں کے اندر مشترک ہے، پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ بظاہر دنیا کی کامیابی کے جتنے سامان تھے وہ سب تو آپ کے پاس مل گئے، خوشی کی تلاش نہیں، آپ نے ان چیزوں پر محنت کی، ان چیزوں کو کمایا اور اپنے پاس جمع کر لیا، اس کے بعد سکون کا نہ ملنا، اطمینان کا نہ ملنا کیا بتلاتا ہے؟ یہ بتلاتا ہے، یہ نشانی اس بات کی ہے کہ ہم نے غلط چیزوں کو جمع کر لیا ہے۔ ان چیزوں کے اندر خوشیاں نہیں تھیں، حقیقی خوشی، سچی خوشی، مکمل اطمینان، سچا اطمینان ان چیزوں کے اندر نہیں تھا۔ یہ چیزیں تو ہمارے لیے پہلے سے مسخر تھیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بنا ہی گئی تھیں، ہم نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جو پہلے ہی سے ہمارے لیے بنائی گئی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک جگہ فرمایا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جن کے مقدر میں ہم نے جتنا لکھا ہے ایک فتیل کے برابر بھی اس کو کم نہیں ملے گا۔ فتیل کس کو بولتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک چمڑی ہوتی ہے، وہ چمڑی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، اس کا کیا وزن ہے، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مقدر سے کم نہیں فرمائیں گے۔ مگر ہم نے اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری عقل، اپنے سارے وقت انہی چیزوں کے حصول میں خرچ کر دیے، یہ سوچ کر اب سکون مل جائے گا، اب ہم اطمینان میں ہو جائیں گے، اب فرصت میں ہو جائیں گے، مگر دن بہ دن بے سکونی بڑھتی رہی، بے اطمینانی ہی بڑھتی رہی، بے چینی ہی بڑھتی رہی، سکون اور اطمینان کہاں پر ہے؟ یہ سورہ رات کی آیت میں نے آپ کو بتلایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے، سچی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرنا، اس کی شریعت پر چلنا، اس کے حکم کے مطابق چلنا، اس کے منع کردہ چیزوں سے رکنا، اسی کو طلب کرنا، اسی کی طرف بڑھنا، اسی سے قریب ہونا، اور اللہ کے ذکر کا ذخیرہ جمع کرنا، اس کے اندر سکون ہے۔ آج جو ہم لوگوں کی بے چینیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی سے کھو دیا ہے۔ کیسے کھو دیا ہے؟ آج ہمارے پاس نمازیں ہیں مگر ان نمازوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ امام کون سی صورتیں پڑھ کر گزر گیا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم خود اپنی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھ کر کب تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہمیں یاد نہیں رہتا۔ میں نے یہ کہا آج ہمارے پاس نمازیں ہیں مگر ذکر سے خالی ہیں، ہمارے پاس قرآن کی تلاوتیں ہیں مگر فکر سے خالی ہیں۔ ہم اللہ کے بہت سے حکموں کو پورا کرتے ہیں مگر وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم روحانیت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ تو نفل ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ کوئی واجب تو نہیں،
یہ کوئی ضروری تو نہیں، اس کے چھوڑنے پر عذاب تو نہیں، گناہ تو نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ کر ہم نے ذکر کو اپنی زندگی سے نکال دیا، آج اس کگار پر پہنچ گئے کہ بظاہر کچھ شکلیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان شکلوں کے اندر روحیں موجود نہیں ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی طرف کہ روحانیت کی طرف توجہ کریے۔ ہماری زندگیوں سے روحانیت نکلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ روحانیت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دل کا معمور ہونا، اور اللہ کے ذکر سے زبان کا تر ہونا، اور اللہ کے ذکر سے دل کا خالی نہ ہونا۔ ہم مسجد میں ہو کہ بازار میں ہو، مکان میں ہو کہ مجلس و محفل میں ہو، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر ہمیں ہونا چاہیے، اور دنیا کے شوق، دنیا کی مشغولیتیں کبھی اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کرنے پائیں۔ اگر ہم ذکر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں تو آپ یقین مانیں، اب تو میں تجربے سے بھی آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ دلوں کے اندر اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، زندگی پرسکون ہوتی ہے، پرسکون نیند حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے آنی جانی چیزیں یہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صبح و شام کی تین تسبیح کی پابندی کریں۔ ہر لوگ گھروں کے اندر بھی بدلائیں، اپنی عورتوں سے، بچوں سے، بچیوں سے، کہ صبح کی تین تسبیح پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پوری فرمائیں۔ اور 5 نمازوں کے بعد جو سورتیں پڑھنا ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد سورہ عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، ان سورتوں کی پابندی کریں، نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھیں، تلاوتوں کا اہتمام کریں، روحانیت کی طرف واپس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔